अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका होस्ट सैयद शमाल अहमद हाशमी। मुझे इस वक्त जो ये व्लॉग करना पड़ रहा है, ये एक ऐसी खबर है कि जिस पे पूरा पाकिस्तान इस वक्त परेशान है। वो है क्या? 60 साल बूढ़े हकीम बाबर ने, जो कि रावलपिंडी के चकलाला 3 एरिया के रहने वाले हैं, उन्होंने एक नहायत खूबसूरत 20 साल नौजवान लड़की से शादी कर ली। इस खबर ने पूरे पाकिस्तान में आग लगा के रख दी है। जनरेशन जी अपनी जगह परेशान है, नौजवान लड़के लड़कियां अपनी जगह परेशान है कि हमारी तो शादी की उम्रें निकली जा रही हैं। ये हकीम जो बाबर हैं, आखिर ये क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या चीज़ बालों में लगाते थे? सफ़ेद बाल हैं, सफ़ेद दाढ़ी है, लड़की को इनमें क्या नज़र आ गया जो अपना सब कुछ वो इन पे लुटा बैठी। इसके बाद जी हमने कहा कि उल्लू को कि उल्लू भाई जाओ, उल्लू जाओ और कोई खबर लेकर आओ। तो उल्लू गया रावलपिंडी में उड़ता हुआ और उसने आके हमें ये खबर दी कि हकीम बाबर साहब, जो कि चकलाला 3 रावलपिंडी के एरिया में रहते हैं, उन्होंने वाकई, जी हाँ हकीकत में वाकई एक 20 साल की नौजवान लड़की से शादी कर ली। इस खबर ने पूरे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, भारत, नेपाल, जहाँ जहाँ लोगों को उर्दू समझ आती है, देखी जाती है, बोली जाती है, इंग्लैंड, अमेरिका, कवारों के दिलों पे, सीनों पे छुरियाँ चला दी हैं, छुरियाँ चला दी हैं कवारों के दिलों पे। और बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो अब ये देख रही हैं कि कहीं हकीम साहब उनके हाथ से तो नहीं निकल गए, कि कहीं वो उनके आइडियल थे। तो बात ये है कि इस वक्त पूरी जो कौम है वो, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान एक जज्बाती कौम है और रोज़े भी माशाल्लाह रख रही है, लेकिन जब कोई और काम इस कौम के पास करने को नहीं होता तो इनको कंट्रोवर्सी चाहिए होती हैं। और हकीम बाबर ने तो ये कंट्रोवर्सी फराहम कर दी है इस कौम को। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि हकीम बाबर जो है वो बस कोई एजेंट है, लेकिन हम ऐसी गैर जो है मुसद्दका या गैर कोई ऐसी मुसद्दका या गैर तस्दीक शुदा रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपने व्यूअर्स इस तरह की रिपोर्टिंग करके नहीं बढ़ाने। बहरहाल जब हमारे उल्लू को जब हमने कहा कि भाई कि उल्लू जाओ और जाके कोई खबर लेकर आओ, तो उल्लू जो गया और उसने जो आके हमें अंदर की खबर दी कि वाकई के हकीम जो बाबर हैं वो वाकई 60 साल के हैं और बूढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, और उन्होंने अपने से 40 साल छोटी उम्र की लड़की से शादी करके पूरी कौम को हैरान कर दिया है। कवारे तो एक तरफ, बड़े बड़े मिलियनेयर हैरान है। और यहाँ तक पता चला है कि एलोन मस्क भी परेशान हो गया कि भाई ये आपने कैसे, कौन सी गीदड़ सिंगी थी जो आपने उस लड़की को सुंघाई। जब हमारे उल्लू ने राब्ता किया तो हमारे पास जो कुछ ऐसी फोटेज हमारे पास, कुछ वीडियोस हमारे पास आई, जिससे पता चला कि लड़की ने बगैर किसी प्रेशर के, पहले ये भी आ रहा था कि शायद जो शादी है वो किसी ज़बरदस्ती के नतीजे में की गई है, या लड़की को ब्लैकमेल करके या उसके घर वालों को मजबूर करके की गई है। लेकिन जब हमने उल्लू को भेज के सही रिपोर्टिंग करवाई तो उल्लू ने ये बताया कि ऐसा कोई मामला नहीं है। लड़की ने खुद ये जो है ऑन कैमरा बताया है कि वो अपनी मर्जी, अपनी रज़ा और अपनी खुशी से जो हकीम बाबर हैं उनसे वो शादी कर रही है। मेरा एक क्लास फेलो बाबर भी हुआ करता था, तो पहले तो मैं समझा कि बाबर हकीम बन गया, लेकिन जब उम्र देखी तो समझ आई कि ये वो बाबर नहीं है। तो बहरहाल लड़की ने अपनी मर्जी, अपनी खुशी से बाबर से शादी की है। पूरी जो कौम है वो इस बात पे सख्ते में तारी हो सकता उनको हो गया कि आखिर ऐसा क्या देखा उस लड़की ने। लेकिन जब हकीम साहब से पूछा गया, हकीम बाबर से और लड़की से, तो उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे को मोहब्बत करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे को चाहते थे। ये मोहब्बत की, इश्क और दीवानगी की शादी है, और जब इश्क और दीवानगी हो, जनून हो, तो फिर इश्क ना पूछे ज़ात पात, ते इश्क फिर कुछ भी नहीं पूछता, तो ना है वेखदा है ज़ात की है ते बंदे दी उम्र कितनी है। ते जी उस लड़की ने भी, अभी तक उस लड़की ने भी यही बात की कि उम्रों के फ़र्क को छोड़ दें, उम्रों के फ़र्क को मत देखें,
اور حکیم بابر صاحب جو تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی اور اس لڑکی کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے، تو ہم نے کوئی بدکاری نہیں کی، کوئی زنا نہیں کیا، کوئی اڈلٹری نہیں کی، کوئی فورنیکیشن نہیں کی، بلکہ دین پہ چلتے ہوئے شادی کی ہے، تو لہٰذا ہمیں کنڈیم نہ کیا جائے۔ اور ایک بات مجھے ان کی بہت اچھی لگی، حکیم بابر صاحب نے یہ فرمایا کہ پورے جو پاکستان کی عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ ان کی جو ہیں وہ بہنیں ہیں، اور وہ بہنیں ہیں، یہ ان کی بہت انہوں نے خوبصورت بات کی، انہوں نے ایک میسج دیا، اور یہ وہ میسج دینا چاہتے تھے کہ دیکھیں خدارا شادی کو آسان کریں، نکاح کو آسان کریں۔ وہ جو لڑکی ہے وہ بھی بار بار، جو ایک بہن ہے، بیٹی ہے، وہ بھی بار بار یہی کہتی رہی کہ خدارا نکاح کو آسان کریں، اور انہوں نے اس طرح سے قوم کو میسج دیا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاکستان میں اس وقت 1 کروڑ ایسی عورتیں ہیں تقریباً، جو کہ ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق جن کی عمریں 25 سے 40 سال ہیں اور جن کے بالوں میں چاندی اتر آئی ہے، مطلب کہ بال سفید ہو چکے ہیں۔ ماں باپ ان کا جہیز تیار کرتے رہے کہ پہلے پڑھائیں گے، پھر اچھی جگہ جاب ہوگی، شادی ہوگی، لیکن ان کی رشتے کی عمریں نکل گئیں، وہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ لیکن حکیم جو بابر نے ایک پوری امت کو ایک میسج دیا ہے کہ واقعی نکاح کو آسان کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ لڑکی بھی بار بار کہتی رہی کہ ہم نے نکاح کو آسان کیا۔ اور اس میں ایک اور بات اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ وہ جو بچی ہے وہ پہلے سے ڈائیورسی تھی، وہ طلاق شدہ تھی، لیکن پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں حکیم صاحب آئے، حکیم بابر کو ان سے محبت ہوگی، اور دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت میں پڑ گئے، اتنی محبت کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ وہ نکاح کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک پاکیزہ اور نیک بندھن میں بندھ جائیں۔ جب ہم نے اپنے طور پہ کوئی انویسٹیگیشن کی، رپورٹنگ کی، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ واقعی یہ ایک لو میرج ہے، یہ ایک مرضی کی شادی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم سن رہے تھے کہ لڑکی کو بلیک میل بھی کیا گیا، یہ کچھ غیر مصدقہ خبریں تھیں، لیکن جب ہم نے تصدیق کی تو ایسی کوئی بات سامنے نہ آئی۔ اور جو حکیم بابر ہیں وہ دیکھنے میں بھی اور بظاہر اپیرنٹلی ایک شریف آدمی لگتے ہیں، اور انہوں نے ایک اچھا ایک نیک قدم اٹھایا، اور دلوں کا حال اور بظاہر دلوں میں کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن حکیم صاحب اور وہ لڑکی بھی دونوں باعزت اور شریف لوگ ہیں، اور انہوں نے شادی کی اور کل ملک اور قوم کو میسج دیا کہ نکاح کو آسان کریں۔ ورنہ لوگ سوچتے رہتے ہیں ہم کیا کریں گے، یہ زیور بنائیں، چیزیں بنائیں، گاڑی لیں، گھر لیں، لڑکی پی ایچ ڈی کرے گی، ایم فل کرے گی، پھر بھی آگے پڑھ رہی ہے، اور اس میں ماں باپ بیچارے کچھ کے تو فوت ہو جاتے ہیں، لڑکیاں پھر گھروں میں رہتی ہیں، بھائیوں کے آسروں پہ رہتی ہیں، بھائیوں کے بچے پالتی ہیں۔ اس طرح کی کئی ایگزامپلز ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ وہ عورتیں اپنا من مار دیتی ہیں، اپنا دل مار دیتی ہیں۔ لیکن بہرحال اس شادی کی تقریبات دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہوئی، وہ بھی ہم اس میں آپ کو دکھائیں گے کہ دودھ پلائی کی رسم ہوئی، اور لڑکی خود بھی بہت خوش تھی، اور حکیم بابر صاحب تو لڑیاں ڈال رہے تھے، کیا کہنے۔ اور دل تو یہ خوشی کی ایسی خبر جو ہم نے سنی ہے، اور رمضان میں دل تو ہمارا بھی لڑیاں ڈالنے کو کر رہا ہے۔ بہرحال یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک نکاح کا جو ایک موقع ہے، اس مقدس جو فریضے کو سر انجام دیا گیا اور نکاح کو آسان بنایا گیا۔ حکیم بابر صاحب بہت خوش تھے، نئی دلہن بہت خوش تھی۔ ہم آپ کے ساتھ جو ہے کچھ ان کی شادی کے مناظر ویڈیو میں اس میں چلائیں گے اور شیئر کریں گے کہ دونوں نے کس طرح سے اپنے ایک ازواجی سفر کا، ازواجی جو بندھن کا ایک آغاز کیا، ایک ازواجی بندھن میں بندھ گئے اور ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ بہرحال میری حکیم بابر اور اس لڑکی کے لیے نیک تمنائیں ہیں کہ اللہ انہیں نظر بد سے بچائے، اور ہمیشہ ایک ہنسی خوشی مسکراتی وہ زندگی بسر کریں۔ اور میں یہی بات اس ملک کی، قوم کی بیٹیوں کو، بہنوں کو کہنا چاہوں گا کہ نکاح کو آسان کریں، اور یہی میرا میسج جین زی کے لیے بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں، مال و دولت، یہ پڑھائیاں بعد میں ہوتی رہیں گی، لیکن خدارا آپ کسی بھی حرام ریلیشن میں مت پڑیے گا، نکاح کو آسان کریں بہنیں، بیٹیاں۔ اور حکیم صاحب نے بھی، حکیم بابر نے اس قوم کے نوجوانوں کو، لڑکیوں کو ایک بہت اچھا میسج دیا ہے کہ ہمارا دل ان کے اوپر بہت خوش ہے، اور اسی طرح سے ہماری دعا ہے کہ اس طرح اچھے جو ہیں وہ جو ایک شبھ کام، چیزیں، اچھی خبریں ہمارے پاس رمضان میں سامنے آتی رہیں۔ بہرحال حکیم بابر نے اور وہ لڑکی نے بہت اچھا میسج دیا قوم کو کہ نکاح کو آسان کریں، زنا سے بچیں۔ انہوں نے بار بار کہا دیکھیں میں نے اس ایک طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کی ہے، ان کا مقصد کوئی عیاشی نہیں تھا، بلکہ ان کو ایک محبت تھی، پیار تھا۔ اور اس بارے میں جو ہے کہ بہت ہی جو انہوں نے خوبصورت بات کی،
اگر میرے ذہن میں شاید ایک حدیث آ رہی ہے، اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال حکیم بابر کو میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں، اور اس لڑکی کو بھی کہ انہوں نے نکاح کو عام کیا، اور اس پہ میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس خبر کو دیکھیے اور انجوائے کریے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔